السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الاثر اسٹوڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اس سے پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے لیل و نہار، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر طاہر محمود حافظہ اللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے اور مختلف اداروں میں اور مختلف میدانوں میں ڈاکٹر صاحب دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دعویٰ اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے، فیصل مسجد کے خطیب بھی رہے، اور اب آپ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر دعوت و تبلیغ کے اور خطبہ جمعہ کے پروگرامز آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا پروگرام جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر وہ احسان ہے اہل ایمان پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب حفظکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر آج کی مجلس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات، باعث سعادت اور توشہ آخرت بنائے، آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت مودت کا ایک مظہر بنائے، آمین۔ دو تین باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہوں گا۔ جب ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مختصر اور عام فہم مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حالات زندگی۔ تو سیرت اس قدر جامع لفظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ غالباً خاص ہو چکا ہے۔ اب ہم جب مطلقاً سیرت کہتے ہیں تو اس کا معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل جن سے آپ گزرے ہیں، جی، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی وفات تک۔ تو اس کے دو بڑے دور ہیں، ایک ہے قبل از نبوت جو کہ 40 سالہ عرصہ ہے تقریباً، جی، اور ایک ہے بعد از نبوت و رسالت۔ پھر اس دور کے دو قسمیں ہیں، عہد مکی اور عہد مدنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ قبل از نبوت ہے، بحیثیت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، بحیثیت ایک بہترین انسان کے، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور جو بعد از نبوت کا زمانہ ہے، جسے ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو آپ کے زندگی کے یہ دونوں مرحلے ہر انسان کے لیے عموماً اور مسلمان کے لیے خصوصاً اسوہ حسنہ ہے، بے شک۔ اور آپ کی زندگی کے خصائص میں سے یا ممیزات میں سے کہہ لیں یہ ہے کہ آپ کی سیرت جس طرح محفوظ ہے، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی اس قدر سیرت کو محفوظ کیا گیا ہو، اس پہ لکھا گیا ہو، اس کو بیان کیا گیا ہو اور اسے اپریشیٹ کیا گیا ہو۔ ورفعنا لک ذکرک کی عملی وَرَفَعْنَا مثال۔ لَكَ ذِكْرَكَ، بالکل یہ اس کی جو عملی تفسیر ہے، دنیا کی مختلف بڑی بڑی عالمگیر بین الاقوامی زبانوں میں آپ کی سیرت کے بارے میں لٹریچر موجود ہے۔ بلکہ چند سال پہلے مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب ہوئی تو وہاں ایک میوزیم بنا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک پہلو کو سائنٹیفک انداز میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ آپ کلک کریں، جو بھی آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ فوراً مستند معلومات پر مبنی وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اعجاز ہے۔ تو اب آئیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو جمہور محققین قول کے مطابق 12 کا بھی ذکر ملتا ہے، 12 ربیع الاول عام الفیل، اور انگریزی یا عیسوی اعتبار سے 20 یا 22 اپریل کا ذکر ملتا ہے 571۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت ہی ایک بڑے اعلیٰ، یعنی ہر اعتبار سے جو حسب و نسب کے اعتبار سے خاندان تھا اس میں ہوئی، خاندان بنی ہاشم میں۔ جی بے شک۔ آپ کو ہم مختصراً نجیب الطرفین کہہ سکتے ہیں، یعنی قبل از نبوت رسالت بھی آپ نجیب الطرفین، یعنی والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی آپ ایک عمدہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور والدہ کی طرف سے بھی۔ تو حضرت یعنی عبداللہ جو آپ کے والد ماجد تھے وہ ابو عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ایک نمایاں مقام کی حامل شخصیت تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ، ان کا بھی ایک معنی مقام ہے، اور ان کے جو اپنا خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی قبیلہ عرب میں ان کا ایک امتیازی مقام یعنی وہ موجود تھا۔ تو دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے واقعہ فیل بھی ہوا، تقریباً 55 یا 50 دن پہلے، اور اسی طرح چاہ زمزم کی کھدوائی کا واقعہ بھی ہوا، اور آپ کی والدہ محترمہ کو جو خواب آیا وہ بھی آپ کی آمد کی بہت بڑی بشارت تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قبل از ولادت انہوں نے خواب دیکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ولادت کے بعد دیکھا۔ بہرکیف جب بھی انہوں نے دیکھا تو یہ ہے کہ شام کے جو محلات ہیں وہ منور ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کی آمد کی ایک کہنے کے بشائر تھے، مبشرات تھے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد وفات پا چکے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت کے 2 ماہ بعد وہ وفات ہوئے ہیں۔ تو حالت یتیمی میں یعنی آپ کی پرورش ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ مشہور ایک نام ہے سیرت میں، بالکل، جو آپ کی دائیہ تھیں، اور انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا، یعنی 2 سال، پھر 3 سال اور 5 سال تقریباً۔ جب وہ واقعہ شق صدر ہوا تو وہ گھبرا گئے، تو پھر انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی سپرد کر دیا۔ تو یہ میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ تو 6 سال میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ جاتے ہیں مدینہ کی طرف۔ تو آمنہ ان کا یہ تھا کہ میں اپنے خاوند کی قبر کو دیکھنے جاؤں، تو وہ عبد المطلب کی اجازت سے گئیں۔ تو واپسی پر وہ وہاں بیمار ہو گئیں ابوا مقام پر،
تو وہ فوت ہو گئیں، اور ام ایمن جو آپ کی یعنی کہہ لیں کہ ملازمہ تھی، تو ان کے ساتھ آپ کی واپسی ہوئی. تو پھر 11 12 سال 15 سال تک تقریباً آپ یعنی معاشرے میں ایک جفا کش یعنی بچے اور جوان کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری. اور 8ویں سال جب یعنی آپ کی عمر کا 8واں سال تھا، آپ کے شفیق دادا عبد المطلب وہ بھی وفات پا گئے. انہوں نے وصیت کی تھی ابو طالب کو کہ وہ آپ کی پرورش کریں. ابو طالب آپ کے سگا چچا تھے، جی تو انہوں نے حق وفا ادا کیا، اور کم و بیش 38 سال یا 40 سال انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہر اعتبار سے. تو بحیرہ راہب کا بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ جو واقعہ ہوا تعمیر کعبہ کا وہ بھی ملتا ہے. اب اس وقت آپ کی 35 سال عمر تھی. وہ بھی مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کی بصیرت جھلکتی ہے. اور بالآخر جو نبوت رسالت ملنے سے 2 سال پہلے آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے تھے، تحنساً و تعبداً، یعنی خلوت نشینی آپ کی ودیت میں اللہ نے رکھی تھی. آپ معاشرے کے جو رسم رواج تھے، بالخصوص شرکیات خرافات کے مظاہر سے، ان سے آپ یعنی کراہت کرتے تھے، یعنی نفرت آپ کو ہوتی تھی. تو آپ اس ماحول سے یعنی نکلتے رہے اور غار حرا میں جاتے تھے. تو غار حرا میں پھر جب وہ واقعہ ہوا آغاز وحی کا، تو وہ وہاں سے پھر آپ محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں آ جاتے ہیں. تو بہرکیف ٹو دی پوائنٹ یہ ہے یعنی بچپن کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے عموماً اور امت اسلام کے لیے خصوصاً مشعل بہت بڑا ایک کہنے کہ اللہ کی طرف سے احسان ہے. جی جیسا کہ آپ نے وہ آیات کی طرف اشارہ کیا. تو اور جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احسان عظیم ہے وہ ہے بحیثیت رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے حسن اخلاق ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، اہل زمین نے دی ہے، پھر اہل زمین میں سے جو آپ کے سخت مخالفین تھے انہوں نے دی ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے دی ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر جی کیا پیدائش کے مراحل کہ کس طرح سے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، پھر والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں، پھر دادا بھی جو ہیں وہ 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دفعہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتی ہیں. پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب آپ کی شخصیت مسلم ہو گئی تو پھر دل خوشی سے بھرتا ہے. نبوت کے بعد پھر جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں تو پھر آنکھیں پانی سے بھرتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے بعد جن خصائص سے اور جن چیزوں سے نوازا تو پھر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ظاہر ہے والد بھی نہیں ہے، یتیم ہیں، والدہ بھی نہیں ہیں، دادا بھی فوت ہو گئے ہیں، چچا کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، اور آپ کی شادی کے جو مراحل ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بالخصوص، تو وہ کس طرح سے طے پائے اور وہ سارے معاملات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا یہ گوشہ اس وقت کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس میں بڑے اسباق دروس ہیں بالکل کہ بالخصوص وہ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ یا ان کے والدین جو شادی کے معیار میں مادی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں اور یعنی دنیاوی سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو اصل اصول اخلاقیات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. وہ کس طرح کہ جب آپ 25 سال کے تھے، مکہ المکرمہ کی بہت بڑی تاجر خاتون جو اس وقت خدیجہ کے نام سے موسوم تھیں، جو بعد میں ام المؤمنین کے لقب سے ملقب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک بزنس کرنے والی خاتون تھی اور اصلاح معاشرہ میں بھی ان کا ایک کردار تھا.
تو اچھی شہرت تھی ان کی، بیوہ تھیں، ان کو پیغام نکاح آ چکے تھے مختلف یعنی بڑے بڑے لوگوں کی ظاہر طرف بڑے سے۔ لوگوں کی طرف ہاں سے جی۔ آئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی مال تجارت دے کر شام بھیجا۔ آپ حضرت خدیجہ کا غلام بھی ساتھ تھا میسرہ، تو واپسی پر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صلی کی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ کے سامنے، تو وہ بڑی متاثر ہوئیں اور تجارت میں بھی برکت ہوئی، تو انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ بیچ میں یعنی کچھ ان کی طرف سے لوگ آئے، پھر آپ کو جب یعنی بعض تاریخ میں ان کے نام بھی ملتے ہیں، بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوں کے ذریعے اس پیغام نکاح کو قبول کیا اور نکاح ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو سبب بنا، جو میرٹ بنا، وہ آپ کی دیانت، امانت تجارت میں۔ جی تو یہ آج کل ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ثابت کریں اپنے آپ کو، تاکہ یعنی لوگ جو رشتے کریں وہ دیانت اخلاق کی بنیاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی بھی اللہ ہے، علیہ وسلم۔ اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه وان لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ- کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، یہ ذرا قابل غور ہے کہ اخلاق کو دین سے پہلے مقدم کیا گیا جی ہے۔ اخلاق کا تعلق عموماً لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور دین کا تعلق غالباً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو معاملات ہیں۔ اگرچہ دین میں اخلاق کا ایک اہم کردار ہے، اخلاق دین ہی کا ایک جز ہے، جس کا اخلاق مکمل ہوگا اس کا دین مکمل ہوگا۔ البر حسن الخلق۔ خلق، اور جس طرح آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان اور حسن اخلاق کو جمع کیا گیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی ہمارے معاشرے میں تربیت کے فقدان کا ایک یہ مظہر ہے کہ دین اور اخلاق دونوں کا اجتماع ناپید ہے یا بہت مشکل ہے۔ کہیں دین ہے تو اخلاق نہیں، بالکل اخلاق ہے تو دین نہیں۔ تو یہ سب والدین کے لیے خصوصاً اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے یہ سبق حاصل کریں کہ اپنے بچیوں کی تربیت اخلاق پر کریں۔ آپ کے ارد گرد بہت ایسے لوگ ملیں گے جو متدین ہیں، دین پسند ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ کہ نماز روزے میں تو آپ کو بڑے دیندار ہاں دکھتے ہیں، جی۔ لیکن معاملات میں تو یہ وجہ کہ لوگوں نے ایک تفریق پیدا کر دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین ہے نماز روزہ حج عمرے کا نام، جو اخلاقیات ہیں جو کہ ہماری ہر عبادت کا حصہ ہے اور ہدف ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا یہ جو واقعہ ہے، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں واقعتاً ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسن۔ اور دوسرا درس اس میں یہ ہے جو اہم ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی 40۔ 40 سال۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک دن بھی بچی کی عمر بڑی ہے تو اچھے بھلے والدین کہیں گے کہ وہ تو باجی بن جائے گی اس کی، یعنی مایوب سمجھتے ہیں۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ بیوہ ہے۔ بیوہ بھی ہیں۔ ہمارے اس پڑوس میں کتنی یعنی خواتین بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو معاشرے سے کٹ کے رکھا ہوا ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ بھی سارے کام اس وقت کے ہیں کہ ابھی نبوت نہیں ملی، بالکل۔ وہی نہیں آئی، لیکن اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ ساری بالکل، چیزیں قبول کریں۔ بالکل ایسے۔ تو ابھی میں وہ بات ابھی کر دیتا ہوں کیونکہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا، آپ نے بھی وہ اشارہ کر دیا کہ قبل از نبوت کا اخلاق، تو وہ بھی گواہی حضرت خدیجہ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا قبل از نبوت اخلاق ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے،
ممبر و محراب پہ، جی چینلز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از نبوت کیا اخلاق تھا، تو وہ اخلاق حضرت خدیجہ نے 7 جملوں میں محفوظ کیا ہے۔ علماء نفسیات کے ہاں بیوی کی گواہی اپنے شوہر کے بارے میں ایک معتبر اور قابل اعتماد گواہی شمار ہوتی ہے، اور عام طور پر پڑھی لکھی بیوییں وہ جلدی سے شوہر کی تعریف نہیں کرتی۔ بیوی کی گواہی جس نے شوہر کے ساتھ جلوت، خلوت، حضر، سفر، بیماری، صحت، تونگری، امیری، غریبی کے حالات دیکھے ہوتے ہیں، غصہ، پیار، سارا کچھ دیکھا ہے، تو اس بیوی کی اپنے شوہر کے بارے میں گواہی اس کا علماء نفس کے ہاں ایک وزن ہے۔ تو یہ گواہی حضرت خدیجہ نے دی ہے۔ 5 جملے صحیح بخاری کا حصہ ہیں اور 2 جملے دوسری کتب احادیث میں ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور دوسری کتب احادیث میں 2 جملے ہیں، انک تؤدی الامانہ وتصدق الحدیث، کہ مختصراً اس کا مفہوم کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جی بے سہارا نادار لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریبوں کو، مساکین کو کما کر دینے والے ہیں، اور مہمان نواز ہیں، اور مسائل میں، کرائسس میں آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روکنے والے ہیں، آپ سچ بات کہتے ہیں، امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ 7 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انڈیکس ہے، فہرست ہے، ایک ایک جملے پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور علماء نے بہت لکھا بھی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ 7 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے کی ہیں۔ اس میں کہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں ہے اس وقت ساری، اور یہ دوسرے پہلو کی یہ ساری صفات ان کا تعلق ویلفیئر سے ہے، خدمت خلق سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا تعصب کی بنا پر کہ ممبر و محراب سے جی اور دینی اداروں سے اخلاقیات کی آواز نہیں نظر آتی، نہیں سنائی دیتی۔ یہ ایک وہمہ ہے۔ ہمارے دین کی ہر عبادت میں درس اخلاقیات موجود ہے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو ایسے ہی تو اللہ نے نہیں نا لقب دے دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ دین تو سکھاتا ہی وہ یہ ہے کہ کامل مومن بننے سے پہلے تو کامل انسان بننا پڑے گا۔ کامل انسان بنیں گے تو کامل مومن بن سکتے ہیں، ورنہ تو بالکل جس قدر آپ ایک پرفیکٹ انسان ہیں اور آپ کے اندر انسانیت ہے اور انسانیت کے پازیٹیو کوالٹیز ہیں، مثبت رویے ہیں، اسی قدر آپ اسلام کے قریب تر ہوں گے۔ ضمناً ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، الحمدللہ کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، یورپین کنٹریز میں، یو ایس اے، یو کے وغیرہ میں۔ تو جب میں ان ممالک میں پہلی دفعہ گیا نا، تو ان لوگوں کا تعامل، ڈیل دیکھ کر میرا یہ تصور ابھرا کہ ان لوگوں کو اب صرف کلمہ شہادت کہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ان کے بہت سے لوگ، یعنی ان کی جو خرافات ہیں اس سے قطع نظر، بہت سے لوگ اخلاقیات میں، معاملات میں، حقوق العباد میں، ہیومن رائٹس میں یہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ یعنی بعض زندگی کے زاویہ اور گوشوں میں اگر دیکھا جائے، جو ان کے غلط کام ہیں، جو خلاف شرع ہیں اور وہ یعنی حرام ناجائز میں، اس کی میں بات نہیں کر رہا جی، باقی جو ان کا ایک مجموعی سسٹم ہے، کوڈ آف لائف جو ان کا ہے، تو اس میں انسانیت کے کچھ مظاہر ملتے ہیں، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان سے بہتر اپنے اخلاق کو بنائیں۔ یہ میرا کہنے کا مقصد جی بالکل۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک مومن کافر کی تعریف مسلمان کے مقابلے میں تو نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اس کو اس پیرائے میں لے لیتے ہیں، لیکن ہاں جی،
ڈاکٹر صاحب دعوت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ ظاہر ہے آپ نے ذکر کیا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت کا آغاز کر لیا یا اس کے بعد دعوت کا حکم دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک اہم پہلو دعوت و تبلیغ ہے، تو اسے مختلف ادوار اور مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مزین کیا اور آپ کے سینہ اطہر پر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی یہ آیات لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی جب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ محمد بنے۔ رسول اللہ سٹیٹس پہ آپ آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی نبوت و رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مشہور روایات کے مطابق اور جو سیرت کے واقعات ہیں اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 سال کا جو ابتدائی دورانیہ تھا وہ ایک کہہ لیں کہ ہوم ورک کے طور پہ اور خفیہ انداز میں یہ دعوت کا مرحلہ ہوتا رہا، ذہن سازی ہوتی رہی، اور جو آپ کے قریب ترین لوگ تھے آپ کے اہل خانہ میں سے، رشتہ داروں میں سے اور دوست احباب میں سے وہ مسلمان ہوئے۔ ان میں جو سر فہرست حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور چند یعنی لوگوں کے نام ملتے ہیں، حضرت سمیہ کا ملتا ہے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ ایک یعنی دعوت کا آغاز تھا۔ پھر جب اس آیت کا نزول ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر آپ نے مشہور واقعہ ہے کوہ صفا پہ چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، ان کے نام لیے اور ان کو کہا کہ بھائی کیا خیال ہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کیا میری بات کو مانو گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ما جربنا بک الا صدقا او ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ تو سچے ہیں، سچ ہی کہیں گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہیں بعض روایات میں ہے تملک العرب والعجم۔ تو اس وقت آپ نے اپنی دعوت کا اعلان فرمایا، علی الاعلان۔ جی، تو ابو لہب نے جو ریئیکشن کیا وہ بھی تحریک کا حصہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے کہا کہ الہذا جمعتنا، کہ وہ غصے میں آیا کہ یہ کیا تم نے ہمیں کس لیے اکٹھا کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ برکیف آپ نے اس وقت آپ اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ پھر اس کے آغاز ہوتے ہی یعنی ہجرت کے واقعہ تک جو عرصہ 9-10 سال کا ہے، یہ بڑے امتحانات آئے اور بڑے یعنی شدائد اور مشکلات سے سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت حبشہ ہوتی ہے 2 دفعہ، تو اور واقعہ شعب ابی طالب میں جو بائیکاٹ کا ہے وہ بھی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد یعنی دعوت کا آغاز علی الاعلان کر دیا، تو پھر جو ریاکشن تھا قوم کا، یعنی بالخصوص جو اس معاشرے کے یعنی متکبر لوگ تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، جن کو اپنے مال و دولت پر، اپنے نوجوان بیٹوں پر، اپنے قبیلے پر ناز تھا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی تو ان کے ہاں مسلم تھی، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو جائے، اور پھر جب آپ نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے گواہی یہی دی کہ آپ صادق و امین ہیں، تو اس کے باوجود ایسی کون سی وجوہات تھی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کو محصور کر کے محدود کر کے رکھا گیا؟ تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس واقعہ سے بھی ملتا ہے جس کا تعلق ورقہ بن نوفل سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں وحی کے نزول کے بعد، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے جاتی ہیں۔ وہ ایک عالم شخص تھے اس وقت کے نا۔ تو انہوں نے جو اس واقعہ کے دوران جو ایک جملہ کہا نا، اس میں یہ جواب ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان ہوتا، جزع حیًّا، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ انہوں نے
یہ اس وقت اشارہ گزشتہ دیتے ہیں۔ نبیوں کی سیرت کا ایک گوشہ بیان کر دیا کہ جو بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو نبیوں کی رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے، اس کا جو مرکزی سبب ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، بالخصوص دعوت الی التوحید۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدوا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ تمام نبیوں میں قدر مشترک ہے کہ جب بھی انہوں نے عقیدہ توحید کی طرف بلایا تو لوگوں نے مخالفت کی، اور یہ مخالفت بھی یعنی مختلف اطراف سے ہوئی ہے، ہر اعتبار سے کی گئی ہے۔ یہ ایک مرکزی سبب ہے، اس کے ساتھ اور دوسرے اسباب جڑے ہوئے ہیں، مثلا کہ ایک یہ اعتراض تھا کہ یہ انسان کیوں ہے، وہی تو کسی فرشتے پہ آنی چاہیے، جی، اور یہ کسی یعنی اپنا کسی بڑی یعنی کہنے کہ خاندان کا سردار نہیں ہے، عام انسان ہے۔ یعنی سرداروں کی اولاد میں سے کیوں نہیں؟ جی، تو یعنی اگرچہ ان کے آباء و اجداد بھی جی یعنی اسٹیٹس کے حامل تھے، لیکن جو وہ بڑے بڑے وہ سمجھتے تھے، جی، یہ آپ کہہ لیں کہ عذر یعنی کہ نہ ماننے کے لیے نہ بہانے ماننے ہیں۔ کے لیے۔ اور سب سے بڑی اہم چیز جو مشترکہ نبیوں کی دعوت کے انکار میں ملتی ہے، تکبر ہے۔ یعنی جس میں بھی تکبر تھا اس نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے کہ جو متکبرین تھے انہوں نے حق بات کو ٹھکرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ خالصتاً توحید پر مبنی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی زمان و مکان میں مخالفت جب ہوتی ہے تو اس کا اہم سبب یہ ہوتا ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں، یعنی بعض لوگ یہ کہہ لیں کہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعوت میں فالٹ ہے، یعنی ہمارے کردار میں غلطی ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے۔ تو اس قسم کے حالات میں یعنی مایوس نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صاحب اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ سے بڑھ کر سچا انسان کون ہو سکتا ہے؟ سچا امین کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا، محض حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں آئیں، اور سب سے زیادہ انبیاء پہ ہی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن عام الحزن یعنی غم کا سال جس کو کہا جاتا ہے، جی، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے ساتھ یا اس سال کو کیوں عام الحزن کہا گیا، جبکہ آپ کی والدہ کی وفات یا آپ کے والد کی وفات یا اس کے بعد کے جو مختلف تکلیفیں تھیں انہیں عام الحزن نہیں کہا گیا؟ صحیح۔ یہ عام الحزن کا جو محاورہ یا اصطلاح ہے نا، یہ کتب تاریخ اور کتب سیرت میں موجود ہے۔ تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں یعنی اس غم اور صدمے کا جو آپ پر اثر تھا وہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں دنیا کے سہارے آپ کے مشن کے فروغ میں بڑے ممید اور معاون ثابت ہو رہے تھے۔ ابو طالب یعنی بڑی شفیق شخصیت تھی، اور وہ آپ کے لیے ایک سہارا تھے۔ تو یعنی جو آپ پر جو جھکڑ آ رہے تھے، طوفان آ رہے تھے مخالفتوں کے، تو اس کے سامنے وہ ڈٹ جاتے تھے۔ تو ایک ظاہری سہارا انسان کو ظاہر۔ تسلی دیتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے سب کچھ آپ کے نشاور کر دیا آپ کے قدموں میں۔ آپ اپنا مال و دولت ہیں، اللہ نے ان کے بطن سے آپ کو اولاد عطا کی۔ بڑی یعنی سلیقہ شعار اور فہم و بصیرت کی مالک خاتون تھی۔ ان کے اپنے فضائل مناقب موجود ہیں۔ جی، تمام خواتین کے لیے حضرت خدیجہ کی سیرت قابل مطالعہ ہے۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ہی پھر مخالفین کی مخالفت بڑھتی گئی، لوگ دشمنی پہ اتر آئے۔ تو عام الحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بس یہ تو مشہور ہو گیا۔ ہے۔ تو اور میں اسے ان مع العسر یسرا کی تناظر میں بھی دیکھتا ہوں، یعنی
جب مخالفت پیک پہ ہو گئی ہیں پھر آپ طائف کا سفر بھی جاتے ہیں، وہاں آپ بعض روایات کے مطابق 10 دن آپ نے قیام کیا، وہاں کیا فیڈ بیک ملا سوائے سنگ باری کے، ہیں گالی گلوچ کے، آپ پر سد و شتم کیا گیا، طرح طرح کے تانے دیے گئے. تو یہ جو مرحلہ ہے غالباً 9 10 11 سال نبوت کا، یہ مخالفت عروج پر تھی، اور پھر ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کا احساس عطا فرمایا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہجرت کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کے بعد ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف. مدینہ کی طرف جو آپ کی ہجرت تھی، اس کے اسباب اور اس کے نتائج اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس کی، تو اس کے کیا اسباب اور اثرات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ انسانیت کا ایک بے مثال بے نظیر واقعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. تو چونکہ دین اسلام جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی، تو اس نے دنیا میں پھیلنا تھا. مکہ میں تو حالات بہت تنگ کر دیے گئے، یعنی ایک گھٹن کی فضا ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے لوگ. یہ مخالفت کی انتہا ہوتی ہے نا، یعنی جب دلیل سے بات نہ بنے تو جو متکبر اور متجبر لوگ ہوتے ہیں، متسلط، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس سے جان چھڑاؤ، راستہ صاف کرو، یا تو اس کو نکال باہر کرو یا اس کو ختم کر دو، راستے سے ہٹا دو. تو جو بھی مخالفت کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قتل کے درپے ہو گئے. تو وہ جو آپ حضرت علی کے ساتھ رات آپ نے گزاری، وہ تاریخ کا حصہ ہے، سیرت کا حصہ، کتب احادیث میں واقعات ہیں. تو آپ پھر یعنی وہاں سے نکلتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر وہ سارا واقعہ، پھر وہ اوپر جا کر جو دشمنوں نے آپ تک رسائی حاصل کی، آپ تک پہنچنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک تاریخ کا یعنی مستند واقعہ ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا تھا، اور اب چونکہ مکہ کے حالات ایسے نہیں رہے کہ یہاں مزید قیام کیا جا سکتا، تو جو وادی یثرب ہے جسے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، تو اس طرف آپ نے ہجرت فرمائی دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتے. تو اصل جو اللہ کی جو اپنا فیصلے ہوتے ہیں اس کے اثرات و ثمرات کبھی فوری ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی بعد میں ہوتے ہیں. تو پھر اس واقعہ ہجرت نے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل دیا، یعنی جو حق باطل کے لوگوں کے ہاں معیار تھے وہ بدل گئے. جی ڈاکٹر صاحب، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں اور جو ان کا استقبال کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات کہا جاتا ہے، تو یہ مواخات کے کیا اثرات تھے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام اس کی ترغیب کیا دیتا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق و دروس ہیں؟ یہ بڑا عمدہ سوال ہے، اور اس کے جواب کا آغاز بقول شاعر، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. یہ بھی تاریخ انسانیت کا بے مثال واقعہ ہے. آج تک پوری تاریخ انسانیت کو کھنگال لیں آپ، بڑے بڑے اچھے واقعات پیش آئے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، لیکن یہ جو واقعہ مواخات ہے، یعنی برادرہڈ، بھائی چارہ، یہ بھی بے مثال واقعہ ہے. اور یہ واقعہ بذات خود دلیل ہے اسلام کے برحق ہونے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی، اور یہ کہ آپ کی دعوت کی تاثیر نے لوگوں کے دلوں میں کیسے انقلاب برپا کیا، کیسے اصلاح ہوئی. تو
کیا ہے مہاجرین جو مجبور ہو کر مکہ سے نکلتے ہیں، اپنا مال، سیم و زر، اہل و یار سب کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت کی خاطر، اور ادھر سے انصار جنہوں نے بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ کے ساتھ بیعت کی، آپ کو یقین دہانی کرائی تھی، انہوں نے بھی ایثار کی بے مثال یعنی مثالیں قائم کی ہیں۔ جی مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ برادرہڈ جو بھائی چارہ تھا، قوت اسلامیہ، یہ ایک طرف جذبہ ایثار و قربانی کا کمال تھا، اور دوسری طرف خودداری، عزت نفس کا عمل تھا۔ کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، دوسری کتب احادیث میں ہیں، کہ انصار صحابہ نے مہاجرین کو اپنے بزنس میں، زمینوں میں حصہ دار بنا لیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 بیوی ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ ادھر سے کیا ری ایکشن تھا؟ بالخصوص عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بازار کا رخ بتاؤ، ہم محنت کریں گے، جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے کریں گے۔ محنت کی، کسی نے کاشتکاری کی، کسی نے تجارت کی، کسی نے مزدوری کی، تو چند مہینوں میں وہ جو مہاجرین تھے، جو لوٹے پوٹے مکہ سے نکالے گئے تھے، الحمدللہ وہ آسودہ حال ہوئے، اور یہ برادرہڈ نے اصلاح معاشرہ میں کردار ادا کیا۔ یعنی اس وقت یہ ایک چیلنج تھا کہ مہاجرین کو ہم کہاں بسائیں، کیسے بسائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصاری کے درمیان رشتہ مؤاخات قائم کر دیا، اور وہ رشتہ کس بات پر تھا؟ کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور دین اسلام کی اساس اور بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا۔ تو یہ بھی تاریخ یعنی اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ جی، یعنی جو مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی انما المؤمنون اخوہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کی عملی تصویر سے ہوا بالکل بالکل کہ مدنی دور میں اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو کام کیا مواخات اور وہ۔ ڈاکٹر صاحب، مدنی دور میں جو بہت کثرت سے چیزیں پیش آئی وہ غزوات ہیں، کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ایک طرف تو مکہ میں ظلم و ستم اور ان کا بازار تھا، ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جو لڑنے کے لیے لوگ آئے اور جو غزوات ہوئے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق اور بہت ساری غزوات، تو ان کی کیا وجوہات تھی؟ ان کی سر فہرست وجوہات میں سے اہم چیز یہی ہے کہ اہل باطل نے حق اور اہل حق کو قبول نہ کیا، اور مختلف انداز میں ریشہ دوانیوں میں وہ مشغول ہو گئے، اور آپ کو ذکر کرنے کی انہوں نے یعنی زج کرنے کی ہر قسم کی تدبیر اور ہیلہ اختیار کیا۔ تو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے انہوں نے، اور ہر غزوہ کے مختلف اسباب رہے، غزوہ بدر، غزوہ احد ہیں، اس سے پہلے جی جو سرایا ہوئے، غزوہ احزاب ہیں، اور پھر فتح صلح حدیبیہ کا واقعہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ، جو مشہور غزوات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک بات بڑی نکھر کر سامنے آئے گی کہ جنگ قتال کا آغاز یا پہل دشمن کی طرف سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کو خط لکھے، ایک وقت تو وہ تھا کہ اتنی قربانیوں کے بعد، ہجرتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، اپنا سب کچھ چھوڑنے کے بعد اور اتنے غزوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو وہ غلبہ دیا کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کرے گا، اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، جب اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امراء کو خط لکھتے ہیں، تو ان خطوط کے لکھنے کے مقاصد کیا تھے اور کن کن لوگوں کو وہ خط لکھے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اہم یعنی کام سر انجام دیے، ان میں مختلف بادشاہوں، سلاطین کے نام خطوط ہیں۔ اگر ہم ان خطوط کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی آپ کا ایک درد اور ایک اخلاص سامنے آتا ہے نو انسانیت کے لیے۔ جی تو آپ نے ان کو دعوت اسلام دی ہے،
اور آپ نے بتایا کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے، کہہ لیں کہ فرائض منصبی میں سے تھا کہ آپ لوگوں کو اپنا تعارف کرواتے اور جن تک آپ کی دعوت نہیں پہنچی تھی آپ ان تک پہنچاتے. تو آپ کے خطوط لکھنا یہ بھی ایک وسیلہ دعوت تھا، اور آپ سے اظہار حق کا ایک مظہر تھا کہ آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں. اگر تم دنیا میں آخرت میں حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اس میسج کو قبول کرنا ہوگا، میری نبوت و رسالت کو ماننا ہوگا. تو پھر اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. کسی نے انکار کر دیا، کسی نے آپ کے خط کو چوما بوسہ دیا، یعنی اظہار عقیدت کیا جی جو لوگ واقفان حال تھے. تو بہرکیف یہ آپ نے ایک فریضہ منصبی کی تکمیل کی کہ آپ نے پوری یعنی جہاں بھی ممکن ہو سکا اپنے سفراء کو بھیجا، اپنی دعوت کو بھیجا. تو اس وقت اسلامی ممالک کے سربراہان اور جو وہاں کے دعوتی ادارے ہیں، یہ ان کا بھی اب فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے دعوت اسلام کی نشر و اشاعت کریں، پیغام حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو دعوت اسلام ہے یہ ایک محدود دعوت نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا اور پھر اسلام کو بھی مکمل کر دیا، اور اب یہ اشارات ملنا شروع ہو گئے کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بھی اعلان ہوگا کہ دین بھی مکمل ہو گیا. پھر فتح و نصرت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ساری چیزیں مل گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے کچھ اشارات ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں، احادیث سے بھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح سے ہوئی، آپ کے آخری ایام کیسے گزرے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے عموماً اور امت اسلام کے لیے خصوصاً باعث مسرت ہے، اسی طرح آپ کا جو واقعہ وفات ہے اس میں بھی یعنی مسلمانوں کے لیے رنج ہے، غم ہے اور ایک قسم کا درد ہے. لیکن جب ہم اللہ کی سنت پر غور کرتے ہیں تو دل کو تسلی ملتی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. اور ہر نبی اور رسول علیہ السلام ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی انسان تھے، نبی تھے، رسول تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر عروج کے بعد پھر جب انسان کمال کو پہنچتا ہے تو ریورس شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی گزاری بھرپور انداز میں، دعوت کا کام کیا. تو پھر کچھ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کی وفات کے کچھ اشارات ملتے ہیں، کچھ یعنی ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قسم کے وہ ان کو اشارات انہوں نے سنے، دیکھے، پڑھے، یعنی انہوں کو احساس ہوا تو وہ رونے لگتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے. یعنی لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے آپ نے گزرنا تھا. اس کے بعد یعنی جو خلفائے راشدین کا دور کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، جو یعنی کہہ لیں کہ بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے، تو وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے. اور اس صدمے کا اظہار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان اشعار سے بھی ہوتا ہے: صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، کہ مجھ پر پہاڑ غم اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ پہاڑوں پر اترتے، وہ یعنی مجھ پر مصیبتوں
کا نزول اس قدر ہو چکا ہے کہ اگر یہ دنوں پر اترتے تو دن سیاہ ہو جاتے، یعنی اس قدر شدت غم تھا. صحابہ کرام رو رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. جی یعنی حضرت عمر فاروق جیسا معصوم، یعنی مضبوط اعصاب کا مالک انسان، وہ یہ غم برداشت نہ کر سکے، اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی یہ شدت غم کا ایک اظہار ہے. تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ سنبھلے اور اس سچویشن کو انہوں نے کنٹرول کیا. وہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت بڑا المیہ تھا. تو یعنی کسی بھی صحابی کے لیے یعنی وہ ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس صدمے کا اظہار مختلف طریقوں سے صحابہ کرام نے کیا بھی ہے. تو لیکن یہ اللہ کی سنت، اللہ کے فیصلے تھے، اور اس قسم کے مواقع پر ایمان بالقدر کا اظہار ہوتا ہے. وہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا کیا، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے اپنے پیچھے ایک بہترین منہج چھوڑا، لیلھا کنہاریھا ہے. تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ امت کو بہترین میسیج دے کر گئے. فرمایا کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فوت ہوتے ہیں، اور آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہ دعوت ہے، وہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پاکیزہ ہے، طبت حیا و میتا، لیکن آپ کی وفات آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کے لیے تو بشارت ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا جو بعد کی زندگی ہے، آخرت ہے، وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل نے اس وعدے کو پورا کر دیا اس موقع پر. لیکن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ کتنے غم کا موقع تھا یا کیا کیفیت تھی، وہ تو اس وقت کے لوگ بہتر جان سکتے. اور ابھی ہم بھی جب ایسے واقعات پڑھتے یا سنتے ہیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کا جانا تو ہمارے لیے بھی قیامت جیسا، اور صحابہ کرام جیسا کیسا ان کے لیے کیسا ہوگا. کسی نے کہا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے پر کہ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی. یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور یقیناً ہر مسلمان اب بھی جب اس بات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور خاص طور پہ موضوع بھی ایسا تھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل تو چاہتا ہے کہ اس بارے میں بہت ساری باتیں ہوں. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ سے سیکھتے رہیں گے. تو اس گفتگو کے اختتام پر آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں، اور بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سیرت کے حوالے سے وہ کون سی کتابیں ہیں جو ریکمینڈ کریں گے؟ ریاست صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں جتنا بھی ہمارا وقت صرف ہو جائے، میں سمجھتا ہوں انسانیت کا حاصل ہے، روح کی غذا ہے، اور طہارت قلب ہے. آپ کے آفاق و نظریات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ہمیں بحیثیت انسان عموماً اور بحیثیت مسلمان خصوصاً زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے. تو آپ کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے. بالکل ایسی. اور بڑے واقعات ہیں کہ غیر مسلم اقوام و ملل نے بھی جہاں آپ کی سیرت سے استفادہ کیا، انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس سے وہ مستفید ہوتے رہے. تو آپ کی سیرت کے حوالے سے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حسب
صلاحیت حسب اہلیت کتابوں کا انتخاب ہونا چاہیے. بالکل مثلا جو اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، سیرت ان کا تخصص ہے، تو وہ ظاہر ہے سیرہ ابن ہشام ہیں، اور جو اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کا وہ مطالعہ ہونا چاہیے جو اصل مصادر ہیں سیرت جی کے. اور ایک اچھی کتاب سامنے آئی ہے چند سال پہلے، جامعہ پنجاب کے ایک ہمارے دوست اسکالر ہیں، غالباً حافظ عثمان ان کا نام ہے، انہوں نے لکھی ہے اصول سیرت کے موضوع پر، ایک اچھی علمی کتاب ہے. اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو جن کو ہم تعلیم یافتہ کہہ لیں، مثقفین کہہ لیں، یعنی جو دوسرے تخصصات کے اسکالرز ہیں، تو ان کے لیے الرحیق المختوم مناسب رہے گی. شیخ صفی الرحمان جی مبارک پوری رحمہ اللہ، بڑی زبردست کتاب ہے، عالمی شہرت یافتہ وہ کتاب ہے. تو تیسرا وہ کیٹیگری جو ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے بچے بچیاں ہیں، میل فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے میں تجویز کروں گا تجلیات نبوت، یعنی جو عام فہم انداز میں آپ کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں. چوتھا اور آخری طبقہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، چھوٹے بچے یعنی مثلا کوئی 8-9 سال سے لے کے 15 سال تک، اسکول پرائمری لیول، مڈل لیول، میٹرک لیول کے. تو یعنی جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ پر ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 1-2 کتابیں میں تجویز کرنا چاہوں گا. ان میں سر فہرست ہمارے ایک نوجوان فاضل ڈاکٹر محمد صارم آپ گجرانوالہ، تو وہ پی ایچ ڈی ہیں ماشاء اللہ، اسکالر اینڈ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے. تو میں آج صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی اچھی لگی مجھے. جی ہر چیپٹر کے آخر میں انہوں نے سوالات دیے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر حافظ گھر میں ہونی چاہیے، بچوں کو ایک دفعہ اس سے گزارنا چاہیے. اسی طرح الہدا انٹرنیشنل کی کتاب ہے سیرت کے موضوع پر، وہ بھی بڑی اچھی ہے. تو میں پیرنٹس سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ سیرت کا مطالعہ اپنی ترجیحات، رجحانات میں شامل کیجیے، یہ بہت ضروری بالکل ہے. اور یہ سیرت کا مطالعہ صرف 9 یا 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ ہو، ماہ ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ 24 گھنٹوں کے جو ہماری مصروفیات ہیں اس میں اس کو جگہ دی جائے. روزانہ 1-2 پیج آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آمین آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین اور ہمیں حقیقی معنوں میں محب رسول کا لقب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شان اور آپ کے حقوق کے بارے میں جو ہم غفلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہمیں پکا سچا صحیح مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.